کوئی دنیا میں کسی کی تعریف لکھنے بیٹھے 50 صفحے 100 صفحے کی کوئی کتاب لکھے گا، چلیں 200 صفحے کی بات لکھے گا، لیکن قربان جائیے میرے نبی کی ذات پر کہ لکھنے والا لکھنے بیٹھ جائے، ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ساری زمین کو تختی بنا دیا جائے، سارے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، اور جتنی مخلوقات ہیں وہ سب لکھنے بیٹھ جائیں، لکھتے رہیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، زمین بھر جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ جو ختم ہونے کا عیب ہے یہ ہر بندے کے اندر پایا جاتا ہے، ہر انسان کی تعریف کا ایک حد ہے، اور اس حد کے بعد اس کی تعریف کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا باکمال بنایا ہے، اتنا باکمال بنایا ہے کہ ساری دنیا تعریف کرتی رہے، آپ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ کو اس عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضرات میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ سیدھا سادہ ترجمہ یہی ہے، اور اس کی موٹی تشریح یہ ہے کہ کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے، اور نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پاک ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج تک لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہیں کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم نے مصطفیٰ کو نور نہ بھی مانا تو میرے نبی کی ذات میں کیا کمی آ گئی، اور اگر تم نے مصطفیٰ کو نور مان لیا تو اس میں تمہارا نقصان کیا ہے؟ دونوں طرح سے تو فائدے ہی میں ہیں۔ اگر ہم مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی ذات اس سے بلند نہیں ہوتی، بلکہ خود اپنی ذات کو بلند کر لیتے ہیں، اپنے دل کو روشن کر لیتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں مصطفیٰ نور نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اگر آپ مصطفیٰ کو نور مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور میں کمی ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا، اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا۔ کہا کہ جب رب نے اپنے نور سے پیدا کیا تو ضرور رب کے نور میں کمی آئی ہوگی، تبھی تو وہ نور بنا۔ کہا کہ یہ کیسی بات کرتے ہو؟ کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ جیب سے ایک دھاگا نکالا، اور دھاگا نکال کر کے کینچی نکالی اور نکال کے دکھایا، اور دکھانے کے بعد تھوڑا سا کاٹ دیا۔ کاٹنے کے بعد کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ کیا یہ وہی دھاگا ہے جو میں نے پہلے دکھایا تھا؟ کہا نہیں یہ وہ دھاگا نہیں ہے، یہ تو کٹا ہوا دھاگا ہے، تم نے کینچی سے اسے کاٹ دیا، اس لیے اب یہ مکمل نہیں مل رہا ہے۔ تو اس نے کہا بس سمجھ لو، اللہ نے جب مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے بنایا تو پھر اللہ کے نور میں کمی آ گئی۔ ایک دیوانہ تھا، اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا ارے بیوقوف تو کیسی بات کرتا ہے، اللہ باتیں نور کی کر رہا ہے اور تو جیب سے دھاگا نکال کے کاٹ رہا ہے۔ کہا کہ پھر کیا کہو گے؟ کہا کھولو قرآن، قرآن پاک کا 18ویں پارے میں جا، 18 پارہ میں ایک سورت ہے جس کو رب نے نام ہی رکھا
رکھا ہے, سورہ نور نام رکھا. اسی کی کچھ آیتیں پڑھو گے اور آگے جاؤ گے, 2-3 صفحے کے بعد ایک آیت نظر آئے گی. رب فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. کہا کہ تم یہ اللہ کے نور میں کمی کی بات کرتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری صورت ہی نور عطا فرمایا, اور اس کے بعد ایک آیت اس میں پورے نور کا ہی بیان کیا. کہا کہ پھر تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ رب نے مصطفیٰ کے نور کو بنایا تو رب کے نور میں کمی نہیں آئی. کہا کہ سن, ایک چراغ جلا لے اور اس چراغ سے ایک نہیں, 2 نہیں, ایک 3 نہیں, بلکہ 1000 چراغ روشن کر, اور اس کے بعد مجھے بتا کہ کیا پہلے والے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی آئی کیا؟ پہلے والے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی آئی؟ وہ ہکا بکا رہ گیا. کہا کہ نہیں کوئی کمی نہیں آئے گی. کہا بس سمجھ لے, نور کا مطلب ہی ہوتا ہے روشن کرنا, اور یہ نور ایسا ہے کہ جب رب نے اس نور کو دنیا میں بھیجا تو کفر و ضلالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا, ہر طرف ظلم و جبر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی. جب یہ رب نے نور مصطفیٰ کو بھیجا تو اللہ کے اس محبوب کے نور نے ایسی روشنی پیدا کر دی, ایسی روشنی پیدا کر دی کہ پورا عالم مصطفیٰ کے نور سے جگمگانے لگا, پورا عالم جگمگانے لگا. اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ نور میں پھنسے ہوئے ہیں. قلم اٹھایا اور ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا صلاۃ الصفا بنور المصطفیٰ. اس کتاب کا نام رکھا اور اس میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہونا ثابت کیا, اور کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے قصیدہ لکھا. کہا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دندو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور کہا تھا نبی کو نور نہیں مانتے, ارے نبی نور نہیں بلکہ نبی نور علی نور ہے, جو نبی کے سائے میں آ جائے وہ بھی نور ہو جاتا ہے. اور کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ نور مصطفیٰ ہے, اور اسی کو میں نے موضوع سخن بھی بنایا ہے کہ مصطفیٰ کا نور. میرے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. سب سے پہلے آپ باتیں سن رکھے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ تقریر بہت سنتے ہیں اور آپ کو سب معلوم ہے, سب کچھ آپ کو پتا ہے, لیکن آج جو میں بات کرنے آیا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں آپ کے لیے نہیں ہو سکتی, کچھ باتیں آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہیں. فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. جب کہہ دیا سب سے پہلے تو اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس سے پہلے کس سے پہلے. میں چاہوں تقریر لمبی کر سکتا ہوں, زمین سے پہلے, زماں سے پہلے, مکی سے پہلے, مکہ سے پہلے, چاند سورج ستارے, لیکن نہیں, مجھے وہ نہیں کرنا ہے, مجھے بات بتانی ہے. فرمایا کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رب نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو بنایا تو اس نور مصطفیٰ کو رب نے رکھا کہاں؟ رب نے مصطفیٰ کے نور کو رکھا کہاں؟ فور ایگزامپل میں نے 100 روپے نکالے اور مولانا حسن رضا کو دے دی, اور دینے کے بعد کہا کہ یہ 100 روپیہ آپ رکھیں. میں نے پلٹ کر کے پوچھا کہ آپ اس کو کہاں رکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پرس میں رکھوں گا. میں نے کہا پرس نہ ہو تب. تو انہوں نے کہا کہ روم میں الماری میں رکھوں گا. میں نے کہا الماری نہ ہو تب. انہوں نے کہا روم میں رکھ دوں گا. میں نے کہا روم ہی نہ ہو تب.
انہوں نے کہا کہیں بھی رکھ دوں گا. میں نے کہا کہیں نہ ہو تب کچھ بھی نہ ہو, کہیں نہ ہو تب کہاں رکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا جب کہیں نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, تو پھر اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا. کیا کہا؟ اپنے پاس رکھوں گا. اب ذرا ذہن کو قریب کریں. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, تو پھر رب نے اس نور کو رکھا کہاں؟ اس وقت تو زمین نہیں تھی, اس وقت تو آسمان نہیں تھا, اس وقت عرش نہیں تھا, اس وقت لوح قلم کرسی تختی کچھ بھی نہیں تھا, اس وقت جنت دوزخ کچھ نہیں تھا. اے اللہ تو نے اس نور مصطفیٰ کو رکھا کہاں؟ تو اب جواب یہی آئے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نور کو بنایا, اور بنانے کے بعد اس نور مصطفیٰ کو اپنی وحدانیت سے اپنے پاس رکھا, اپنی وحدانیت سے اپنے پاس رکھا. اور کتنا دن رکھا, کب تک رکھا, یہ رب جانتا ہے. اور رب نے جس مصطفیٰ کے نور کو بنایا ہے وہ مصطفیٰ کا نور جانتا ہے. البتہ ہم دیوانے تو یہی کہتے ہیں کہ جب رب نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا ہوگا تو اس وقت رب نے اپنے محبوب کے نور سے فرمایا ہوگا اے محبوب ابھی کچھ بھی نہیں ہے, ابھی کسی کی تخلیق نہیں ہوئی ہے, ابھی کوئی بھی معارض وجود میں نہیں آیا ہے. اے محبوب بس تو ہے اور تیرا رب ہے, بس تو ہے اور تیرا بنانے والا رب ہے. بس تو مجھے دیکھتا جا, میں تجھے دیکھتا جاتا ہوں, تو مجھے دیکھتا جا, میں تجھے دیکھتا جاتا ہوں, تو مجھ سے پیار کرتا جا, میں تجھ سے پیار کرتا جاتا ہوں, تو مجھ سے محبت کرتا جا, میں تجھ سے محبت کرتا جاتا ہوں. اما یار دنیا والوں کا یہ مزاج ہے کہ دنیا میں کوئی کتنی بھی خوبصورت شے ہو, لیکن اگر کسی کی محبوب اس کے سامنے ہو, کسی کا محب اس کے سامنے ہو, تو پھر دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت ترین چیز اس کی نظر میں بدصورت لگنے لگتی ہے, اور سب سے زیادہ خوبصورت اسے اپنا محبوب نظر آتا ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ بس محبوب کا جلوہ میری نگاہوں میں رہے, میں محبوب کو دیکھتا جاؤں, محبوب مجھے دیکھتا جائے. یہ تو رب کا محبوب ہے جس محبوب کو اللہ نے اتنا نوازا ہے, اتنا نوازا ہے, اتنا نوازا ہے کہ زمین سے پہلے پیدا کیا, آسمان سے پہلے پیدا کیا, چاند و سورج سے پہلے پیدا کیا, جنت و دوزخ سے پہلے بنایا. اس لیے کہ اے محبوب کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ سے پہلے میں آیا ہوں, مصطفیٰ سے پہلے میں آیا ہوں, مصطفیٰ سے پہلے مجھے بنایا گیا ہے. جو رب اپنے محبوب کو اس طرح سے چاہے, اتنا چاہے کہ مصطفیٰ سے پہلے کسی کو نہ بنائے, اس رب نے جب اپنے محبوب کے نور کو بنایا ہوگا تو پھر اسے کتنا پیار کیا ہوگا, اس سے کتنی محبت کی ہوگی. رب بولتا ہے اے محبوب بس تو مجھے دیکھتا جا, میں تجھے دیکھتا جاتا ہوں, اور تو مجھ سے پیار کرتا جا, میں تجھ سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے اس نور مصطفیٰ کو نکالا, اور پھر اسی مصطفیٰ کے نور سے اللہ نے اسے حصوں میں تقسیم کیا, اور تقسیم کر کے اسی سے رب نے آسمان بنایا, اسی سے کرسی بنائی, اسی سے عرش بنایا, اسی سے لوح بنایا, اسی سے زمین بنائی, اور اسی سے فرشتوں کو بھی پیدا کیا. جب فرشتوں کو پیدا کیا نا تو پھر رب نے چاہا کہ دنیا میں اپنا خلیفہ بھیج دے, دنیا میں اپنا خلیفہ بھیج دے. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ عناصر اربع کی ترکیب کرو. 4 چیزوں کے ذریعے سے حضرت آدم کا پتلا تیار کیا گیا, مٹی, آگ, ہوا اور پانی. ان 4 چیزوں کو عناصر اربع کہا جاتا ہے. ان 4 چیزوں کے ذریعے سے فرشتوں نے حضرت آدم کا پتلا تیار کرنا شروع کیا. آنکھ, کان, ناک, پورا جسم بنایا گیا. ایک وقت آیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کی عملی تفسیر پیش کی گئی. یعنی حضرت آدم کے جسم میں روح ڈالی گئی, اور جب روح ڈالی گئی تو اب حضرت آدم کے پیشانی میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت سے نور مصطفیٰ کو نکال کر کے حضرت آدم کی پیشانی میں مصطفیٰ کے نور کو رکھ دیا. مصطفیٰ کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں جب آیا
تو اب جس فرشتوں کو رب نے بنایا تھا وہ فرشتے حضرت آدم کے آگے آگے چلنے لگے. حضرت آدم جدھر کو جاتے فرشتے ان کے آگے آگے ادھر جاتے. حضرت آدم کو سمجھ نہیں آیا. کہا اے اللہ جب سے تو نے مجھے بنایا ہے تب سے میں دیکھ رہا ہوں کبھی یہ فرشتے میرے آگے ہوتے ہیں, کبھی میرے پیچھے ہوتے ہیں, کبھی میرے آگے ہوتے ہیں, کبھی میرے پیچھے ہوتے ہیں. میں جدھر جاتا ہوں یہ فرشتے ادھر جاتے ہیں. اے اللہ بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے, مجھے سمجھایا جائے. رب نے فرمایا اے آدم جب سے تجھے بنایا ہے اور جب سے تیری پیشانی میں مصطفیٰ کا نور رکھا ہے یہ فرشتے آگے پیچھے ہو رہے ہیں. گھبرانا مت اور تعجب مت کرنا. اے آدم اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, کمال مصطفیٰ کے نور کا ہے. وہ نور جدھر جاتا ہے یہ فرشتے ادھر اس نور کی زیارت کرنے کے لیے جانے لگتے ہیں. تو حضرت آدم نے کہا تھا اے اللہ اگر یہ نور اتنی برکتوں والا ہے, یہ نور اتنی عظمتوں والا ہے تو پھر اس نور کو ایسی جگہ رکھ دے جہاں سے میں بھی دیکھ لوں. اللہ نے دعا قبول فرمائی. کہا اے آدم اپنے ہاتھ کو سامنے کر اور اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو سامنے کر اور اس انگوٹھے کے ناخن میں آپ دیکھو تو وہاں تمہیں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے گا, وہاں تمہیں حسن مصطفیٰ نظر آئے گا, وہاں تمہیں نور مصطفیٰ نظر آئے گا. حضرت آدم نے ہاتھ سامنے کیا اور جیسے ہی دونوں انگوٹھوں میں دیکھا تو مصطفیٰ کا نور وہاں نظر آیا. حضرت آدم نے اسے چوما اور چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیا اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ مزاج دے دیا کہ اے لوگوں اس میں محمد پر جب تم انگوٹھوں کو چومتے ہو تو کوئی شرک اور بدعت نہیں کرتے بلکہ اپنے باپ آدم کی سنت ادا کرتے. حضرت آدم کی سنت ادا کرتے ہو. یا رسول اللہ زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ سبحان اللہ. اب بڑی تیزی کے ساتھ اور آگے چلیں. اس کے بعد ایک وقت آیا ماں حوا کو پیدا کیا. اللہ نے حکم دیا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں چلے جا, لیکن سن جہاں چاہو جا سکتے ہو, جدھر کو چاہو جا سکتے ہو, جو چاہو کر سکتے ہو, لیکن فلا تقربا هذه الشجرہ, خبردار اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ پھر ظلم ہو جائے گا. حضرت آدم جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہے ہیں. مصطفیٰ کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا ہے. حضرت آدم اس درخت کے قریب ہی نہیں گئے بلکہ گئے اور جا کر کے پھل توڑا اور توڑ کر کے اسے کھا بھی لیا. جب کھایا تو ان کی پاداش میں حضرت آدم کو ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت ماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا. اب جب حضرت آدم زمین پر آئے تو رونے لگے, اس لیے کہ کہاں وہ جنت کے باغ و بہار اور کہاں یہ دنیا کے حولناک منظر. حضرت آدم رونے لگے, دعا کرنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا ہے لیکن اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, ہمیں معاف فرما دے. 300 سال تک, 1 2 3 نہیں بلکہ 300 سال تک حضرت آدم روتے رہے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرات زمین پر گرتے رہے. اور جب زمین پر آنکھوں سے آنسو کے قطرات گرتے تھے ادھر حضرت آدم تو پریشان تھے, لیکن آج زمین اپنے مقدر پہ رشک کر رہی ہے, آج زمین اپنے مقدر پہ جھوم رہی ہے اور آسمان سے اچھل کر کے کہہ رہی ہے اے آسمان ذرا بتا کہ اب مقام کس کا بلند ہے, اب مرتبہ کس کا اونچا ہے. اس لیے کہ کل تک وہ نور مصطفیٰ وہاں سے دیکھتا تھا, اب وہ نور مصطفیٰ یہاں سے, اب مصطفیٰ کا نور یہاں سے دیکھ رہا ہے. 300 سال کے بعد میدان عرفات میں جبل نور کے بغل میں جبل نور پر حضرت آدم اور حضرت ماں حوا کی ملاقات ہوئی. اب وہاں سے انسانی نسل کی شروعات ہوئی, نسل انسانی کا آغاز ہوا. چلا وہ نور وہاں سے, حضرت آدم کی پیشانی سے وہ نور چلتا حضرت شیش کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکنے لگا. وہاں سے وہ نور آگے بڑھا, حضرت ادریس کی پیشانی میں چمکا. وہاں سے وہ نور آگے بڑھا, حضرت نوح کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور آ گیا. اور جب مصطفیٰ کا نور حضرت نوح کی پیشانی میں آیا تو برکتیں ایسی ہیں کہ ایک وقت آیا طوفان نوح آیا, پوری دنیا
ڈوب رہی تھی لیکن حضرت نوح کی کشتی پانی کے اوپر تیر رہی تھی. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کا نور حضرت نوح کی پیشانی میں جلوہ کر تھا, وہاں سے وہ چمک رہا تھا. آگے بڑھا, چلتے چلتے وہ نور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا, اور جب حضرت ابراہیم کی پیشانی میں وہ نور مصطفیٰ آیا تو اب برکتیں ایسی ہیں کہ نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حضرت ابراہیم اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں, ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں, اور نمرود کی خدائی کا انکار کر رہے ہیں, اس کا رد فرما رہے ہیں. جب نمرود ہار گیا تو پھر دشمنی اتارنے لگا, آگ جلائی اور اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا. جیسے ہی ڈالا وقت پر حضرت جبرائیل آئے, کہا اے ابراہیم کیا میں مدد کر دوں, میں مدد کر دوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا نہیں نہیں, آج تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے, آج میرا رب میرے لیے کافی ہے. ادھر یہ زبان سے نکلا تھا, ادھر سے آواز آئی, یا نار رکونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم کے اوپر. حضرت ابراہیم نے آتش نمرود میں چھلانگ لگائی, آگ کے انگارے آسمان سے باتیں کر رہے تھے, لیکن جو ہی حضرت ابراہیم کا قدم پڑا ہے فوراً سارے انگارے گلزار ہو گئے ہیں, ساری آگ سرد ہو گئی ہے اور گلزار بن رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم ان آگ کے انگاروں سے کھیل رہے ہیں. جب باہر نکلے اس کے بعد ایک وقت آیا, اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آ جاؤ, جاؤ اور بے آب و گیاہ منزل میں جا کر کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر کے آ جا. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اٹھایا اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے چلے وادی غیر ذی زرع میں مکہ کی سرزمین پر ان دونوں کو چھوڑ دیا اور پلٹ کر کے آنے لگے. حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے پوچھا اے ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ جواب کچھ نہ ملا. کہا کہ کیا یہ رب کا فیصلہ ہے؟ کہا ہاں ہاں یہ رب کا فیصلہ ہے. بس بات بن گئی. کہا کہ جب رب کا یہی فیصلہ ہے تو پھر وہ رب ہماری حفاظت بھی کرنے والا ہے, وہ رب ہماری حفاظت بھی کرنے والا ہے. وہ وقت بھی گزرا اور اس کے بعد پھر کچھ دن کے بعد ایک وقت آیا, اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم چلو اب میرا گھر بناؤ, خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے. حضرت ابراہیم کے ساتھ آسمان کے فرشتے ہیں اور حضرت اسماعیل چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے, ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کی مدد کر رہے ہیں. خانہ کعبہ بن کر کے ریڈی ہو گیا, خانہ کعبہ بن کر کے تیار ہو گیا. تو اب رب نے فرمایا اے ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا کہا؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج دریائے رحمت جوش میں ہے, جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا. حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس یہ چاہیے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو گھر میں نے بنا دیا ہے بس اس گھر کو تو قبول فرما لے, اس گھر کو تو قبول فرما لے. آواز آئی اے ابراہیم قبول ہے, مانگ کیا مانگتا ہے اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم مانگ لے, آج تجھے سب کچھ دیا جائے گا. آج تجھے جو ہے آج عزت و شہرت و عظمت, آج تجھے بزرگی, بلند پائیدگی, بلند رسیدگی, آج تجھے سب کچھ دیا جائے گا. اے ابراہیم مانگنا کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس کیا چاہیے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. فرمایا اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے, بس یہ چاہتے ہیں کہ جس گھر کو تو نے قبول کر لیا ہے اب بس ہمیں اور میرے بیٹے کو اور میری ذریت کو ہمیشہ مسلمان بنا کر کے رکھنا. حضرت ابراہیم نے دعا کی, آواز آئی ابراہیم یہ بھی قبول ہے, آگے مانگ کیا مانگتا ہے؟ گویا رب فرما رہا ہے اے ابراہیم مانگ لینا, جو تیرے دل میں بات آ رہی ہے وہ مانگ لے, جو تیرے دماغ میں انگڑائیاں لے رہی ہیں وہ مانگ لے, جو تیرے خیالات میں چل رہے ہیں وہ مانگ لے, جو تیرا دل چاہ رہا ہے وہ مانگ لے. اے ابراہیم میں رب ہوں اور تو میرا تو مربوب ہے, اے ابراہیم میں خالق ہوں تو مخلوق ہے,
اگر میں چاہوں تو بن مانگے بھی دے سکتا ہوں، لیکن نہیں، آج بن مانگے نہیں دیا جائے گا، آج تو مانگ لے، اس لیے کہ تو نے کیا کیا نہیں کیا۔ نمرود کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر لی میرے لیے، آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی میرے لیے، اپنی بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا میرے لیے، ابھی اپنا گھر نہیں بنایا تھا کہ میرا گھر بنا دیا میرے لیے۔ اے ابراہیم مانگ لے جو تو مانگتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ گویا حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس اس رسول کو جس رسول کے جلووں کو تو نے عالم میثاق میں دکھلایا تھا، وعدے کے دن میں دکھلایا تھا، تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ میثاق کے دن میں اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تھا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا اے ارواح انبیاء میں تمہیں جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تو پھر تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ کہا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا اس پر میرا بھاری ذمہ؟ تو سب نے کہا تھا اقررنا، ہاں ہاں اے اللہ ہم نے اقرار کر لیا۔ گویا حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اے اللہ اس محبوب کے جس محبوب کے جلووں کو عالم میثاق میں تو نے دکھلایا تھا، ہم کچھ نہیں چاہتے، بس یہ چاہتے ہیں کہ اسی محبوب کو میری نسل میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی محبوب کو میری نسل میں پیدا کر دے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، آواز آئی اے ابراہیم یہ بھی قبول ہے، یہ بھی قبول ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کو مصطفیٰ جان رحمت کا دادا کہا جاتا ہے، جد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی حضرت ابراہیم کی نسل میں آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ نور وہاں سے چلا، حضرت اسماعیل کی پیشانی میں چمکا، حضرت اسماعیل سے ہوتا ہوا وہ نور چلا اور چلتے چلتے قبیلہ قریش میں پہنچا، وہاں وہ نور سب کو چمکاتا رہا، پھر وہ نور وہاں سے آگے بڑھا، حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور آیا، وہاں سے وہ نور آگے بڑھا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمکا، وہاں سے وہ نور آگے بڑھا، اور حضرت آمنہ کے شکم میں مصطفیٰ کا نور آگیا۔ اب ایک پوائنٹ کی بات سنیے، ایک بہت پوائنٹ کی بات سنیے۔ حضرت آمنہ کے شکم میں مصطفیٰ کا نور آیا، آپ نے یہ برابر سنا ہوگا کہ میرے نبی ناف بریدہ پیدا ہوئے اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ بھی کیا ہوا تھا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اس کے ماں کی ناف سے متصل رہتی ہے، پھر اسے کاٹا جاتا ہے، کاٹ کے اسے باندھ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ میڈیکل لائن سے تعلق رکھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے بچے کی ناف ہی بنتی ہے۔ سب سے پہلے کیا بنتا ہے؟ ناف، جس کو گربھا ناف کہتے ہیں، سب سے پہلے وہ ناف بنتی ہے، اور اسی ناف کے ذریعے سے ماں کھانا کھاتی ہے تو اسی کی خوراک ناف کے ذریعے سے بچے تک پہنچتی ہے، اور پھر اسی خوراک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ایک مکمل انسان ماں کے پیٹ میں بنا دیتا ہے۔ ہاتھ پیر آنکھ ناک کان چہرہ بال سر پورا جسم ماں کے پیٹ میں اسی ناف کے ذریعے سے بنتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت ناف بریدہ تھے، ان کے ناف کا کنیکشن ان کے ماں کے ناف سے نہیں تھا، ماں کے ناف سے کوئی کنیکشن نہیں تھا، تو پھر
مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ کیسے بنے، میرے نبی کے پیر کیسے بنے، میرے نبی کا مکمل جسم کیسے بنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو نور فرمایا، نور نور کہا، اور نور کیسے بنتا ہے یہ نور والا جانتا ہے، رب جانتا ہے، اس لیے کہ رب خود بھی نور ہے، اور جس مصطفیٰ کو بنایا وہ مصطفیٰ بھی نور ہے۔ حضرت آمنہ کے پیٹ کو رب نے منتخب کر لیا، اسے چن لیا اور کہا اے آمنہ بس تیرے پیٹ میں میرے محبوب کا نور آ جائے گا، پھر ید اللہ کے ہاتھ کیسے بنیں گے یہ رب جانتا ہے، مازاغ آنکھیں کیسے بنے گی یہ رب جانتا ہے، وما ینطق عن الہوی زبان کیسے بنے گی یہ رب جانتا ہے، روح والشمس کیسے بنے گا یہ رب جانتا ہے، واللیل اذا سجا کے گیسو کیسے بنیں گے یہ رب جانتا ہے، سینہ علم نشرح کیسے بنے گا یہ رب جانتا ہے، لا اقسم بہذا البلد کے پیر کیسے بنیں گے یہ رب جانتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا اے آمنہ گھبرا نہیں، جب تیرے پیٹ کو رب نے منتخب کر لیا ہے تو اب اس نور کی برکتیں تجھے بھی ملیں گی، اس نور کی برکت تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ اب چلیے حضرت آمنہ کی بارگاہ میں انہی سے چل کر کے پوچھتے ہیں، اے آمنہ خاتون ذرا یہ تو بتائیں کہ مصطفیٰ کا نور جب آپ کے شکم میں آیا تو پھر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا، آپ کیسا محسوس کر رہی تھی؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب مصطفیٰ کا نور میرے شکم میں آیا، جب 4 مہینہ گزرا تو اب انسانی روپ دھارن کرنے لگا، انسانی شکل و صورت میں ڈھلنے لگا، انسانی قالب میں مقلب ہونے لگا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا جب وہ 6 مہینہ گزرا، میں اپنے گھر میں آئی تو میرے بابا نے یعنی حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ بیٹی آمنہ یہ تم کون سی خوشبو لگاتی ہو، یہ کیسی خوشبو لگاتی ہو، کون سا عطر لگاتی ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے جواب دیا، کیا جواب دیا کہ اے بابا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، میں کوئی عطر نہیں لگاتی۔ کہا پھر اتنی خوشبو کیسے ہے؟ پورا روم مہک رہا ہے، پورا کمرہ معطر معطر ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ قسم خدا کی جب سے تیرے بیٹے کا یعنی حضرت عبداللہ کا وہ حضرت عبداللہ کی امانت یعنی نور مصطفیٰ میرے پیٹ میں آیا ہے، تب سے جب میں مکے کی گلیوں میں نکل جایا کرتی ہوں تو پوری مکے کی گلیاں مہکنے لگتی ہیں، پوری گلیاں معطر ہو جاتی ہیں۔ کہا اور کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ جن کنکروں کے اوپر میں پیر رکھ دیتی ہوں وہ کنکر نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ کہا اور کیا ہوتا ہے؟ کہا گلیوں سے گزرتی ہوں تو درخت جھک جھک کر کے مجھے سلامی دیتے ہیں۔ کیا سلامی دیتے ہیں؟ درخت کیا کہتے ہیں؟ کہا بس یہی کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں پانی لینے کے لیے مکے کے کنویں پر جاتی ہوں تو دیکھتی کیا ہوں کہ مکے کی عورتیں پہلے سے کنویں پر موجود ہیں اور وہ سب میرا انتظار کر رہی ہوتی ہیں اور مجھ سے کہتی ہیں اے آمنہ ذرا پانی لینے کے لیے جلدی آیا کر اور تھوڑا تاخیر کر کے جایا کر۔ کہا یہ کیوں کہتی ہیں؟ کہا اس لیے کہ جب تک میں کنویں کے پاس رہتی ہوں کنواں کا پانی اوپر رہتا ہے، جیسے ہی میں چلی جاتی ہوں پانی بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب وہ وقت آیا 6 مہینے گزرے، 7واں مہینہ آیا تو اب حالات عجیب تھے، کبھی آسمان سے جبرائیل آتے، کبھی میکائیل آتے، کبھی اسرافیل آتے، کبھی اسرائیل آتے اور آ کر کے کہتے کیا کہتے؟ یہی کہتے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اس لیے کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے یہ بچہ کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں ہے بلکہ یہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، یہ رسول باوقار آنے والے ہیں، یہ تمام کائنات کے سردار آنے والے
ہیں اور محبوب پروردگار آنے والے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں پھر جب وہ 9واں مہینہ آیا تو میں نے سوچا کہ ذرا چلوں اور جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لوں، خانہ کعبہ کے چکر لگا لوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں تاریخ گواہ ہے، حضرت آمنہ اپنے گھر سے نکلی اور جیسے ہی باب السلام سے داخل ہوئی کعبے پر نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ کعبہ آج اپنی مستی میں جھوم رہا ہے، کعبہ پر آج وجدانی کیفیت طاری ہے، کعبہ آج جھوم رہا ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ یہ میں نے پہلی بار دیکھا تو میں پوچھ پڑی، اے کعبہ آج سے پہلے تو کبھی تجھے جھومتا ہوا نہیں دیکھا، کبھی تیرے اوپر یہ وجدانی کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ تو کعبہ زبان حال سے کہتا ہے اے آمنہ تو کعبے کو دیکھ رہی ہے لیکن کعبہ کعبے کے کعبے کو دیکھ رہا ہے۔ بریلی کے امام کی نظر پڑی تو پکار اٹھے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا وقت قریب آیا، ولادت مصطفیٰ کا وقت قریب آیا اور اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا کہ جنت کی خواتین حضرت آمنہ کے گھر میں موجود تھی۔ سارے فرشتے حضرت آمنہ کے گھر کے ارد گرد اگل بغل میں نظر آ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ایک دوسرے کو یہی تو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ اب وہ وقت آیا، حضرت آمنہ کو میٹھا میٹھا درد ہوا، رات تھی، رات گزر رہی تھی تو رات بارگاہ رب العالمین میں دعا کر رہی تھی، اے اللہ ذرا جلدی مصطفیٰ کا ظہور فرما دے، ذرا جلدی مصطفیٰ جان رحمت کو بھیج دے تاکہ یہ سعادت مجھ رات کو نصیب ہو جائے۔ لیکن آنے والا دن یہ کہہ رہا تھا نہیں مولا ذرا اور تاخیر کر، ذرا اور تاخیر کر، ذرا اور تاخیر کر، رات کو گزر جانے دے، صبح صادق کے گزر جانے دے اور اس کے بعد صبح صادق نمودار ہو جانے دے، صبح کی سفیدی نمودار ہو جانے دے، صبح کے وقت میں اپنے محبوب کے جلووں کو اتارنا تاکہ یہ سعادت مجھے مل جائے، تاکہ یہ برکت میں پالوں۔ رات اور دن دعا کر رہے تھے تو اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت کے اس وقت سعادت نے کہا، کون سا وقت؟ وہ صبح صادق کا وقت تھا۔ اس نے کہا اے گزرنے والی رات اور اے آنے والا دن، کیا تجھے پتا نہیں ہے آنے والا جو آ رہا ہے وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آ رہا ہے، وہ دن کے لیے بھی رحمت ہے، وہ رات کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس لیے نہ تو وہ دن کو وہ سعادت عطا کرے گا نہ وہ رات کو محروم رکھے گا، بلکہ وقت صبح صادق کے وقت میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور اس دنیا میں تشریف لایا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے میٹھا میٹھا درد ہوا اور میری آنکھ بند ہوئی اور جب میں نے دوبارہ آنکھ کھولا تو میں نے کیا دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ نظر پڑی ایک عاشق کی تو پکار اٹھے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں پھر برکت کیا ملی؟ پھر برکت یہ ہوئی کہ میں بیٹھی تھی مکے میں اور پاور یہ ملا کہ ملک شام کے محلات کا مشاہدہ کر رہی تھی، شام کے مکانات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نور مصطفیٰ چلا کہاں سے؟ اپنے رب کے پاس سے، اور چلتے چلتے سب کو مبارک کرتے کرتے حضرت آمنہ کے شکم میں آیا اور حضرت آمنہ کے شکم سے اس دنیا میں ظہور فرمایا، اور ایسا ظہور فرمایا، ایسا ظہور فرمایا کہ جب وہ مصطفیٰ کا نور آیا تو سارے مخلوقات خدا نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ محبت پیش کیا، اور سب نے بسد ادب اور شوق کے ساتھ یہی کہا
کہا تھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، مرحبا یا خیر داعی۔ آئیں ہم لوگ بھی کھڑے ہو کر کے اپنے نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما